وقت ہمیں بہت زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ پہلے بھی 2012 سے افضل نے کہا ہے کہ ہمیں انصاف ملے، ابھی تک اس کو کوئی انصاف نہیں ملا ہے۔ 2019 میں ایبٹ آباد میں اس کو قتل کیا، تو ابھی بھی ہمیں کوئی تحفظ صحیح طریقے کے ساتھ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ یہ بھی بڈگرام کی جو ڈی پی او ہے اس نے ہمارے ساتھ دیا ہوا ہے ابھی تک، اور اس سے سیکورٹی دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی تحفظ نہیں ہے، نہ کوئی ہمارے صحیح اوپر الائی میں گھر ہے، نہ کوئی ہمارے انتظام ہے۔ اور افضل جس دن قتل کیا اس کے بعد یہ غفور SHO بھی ان کے ساتھ ملوث تھا، شاید میرے خیال میں اس نے پیسے بھی کھایا ہے، کیونکہ جب میں ادھر سے الائی میں تھا اس نے مجھے کال کیا کہ آپ کے بھائی افضل کو قتل کیا ہے، تو میں نے اس کو کہا ہے کہ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، آپ FIR مت کاٹیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جب میں تھاکوٹ پہنچا اس کو میں نے کال کیا، اس نے ٹریفک والے کو مدعی بنایا، اس نے FIR اس نے نامعلوم افراد کے اوپر کاٹا۔ تو میں صبح ادھر گیا کینٹ تھانے میں، تو میں نے اس کو کہا ہے کہ آپ بالکل یہ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ ایک مدعی ایک بندہ خود ہو، اس کے ساتھ اس کا جو بانجے تھا افضل کا، ہمارا جو بانجے تھا، اس کو پکڑ کے انہوں نے اس کے اوپر پٹائی کر کے نامعلوم افراد کے اوپر اس نے FIR کاٹی۔ تو یہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ حد سے کراس زیادتی ہو رہی ہے۔ ابھی تک افضل کے جس تماچے سے جو 30 بور سے ہمارے جو بانجے نے اپنے فیور کے لیے جو فائر کیا تھا، اپنے سیفٹی کے لیے 2-3 فائر کیا تھا، اس کے بلٹ اور اس کے توخے انہوں نے لیبارٹری بھیجا ہے، عبدالغفور نے لیبارٹری بھیج کے ادھر سے واپس لیبارٹری سے وہ بانجے کے اوپر انہوں نے برآمد کیا ہے سب کچھ۔ غفور کا تعلق کوہستان سے، پہلے افضل 16 مہینے غفور کا بھائی امتیاز جو ہے ایک گھر ادھر جلا کے اس نے افضل کو پھنسایا تھا، اس کے بعد ابھی یہ غفور یہ کام کر رہا ہے، کیا بھی ہے، یہ 100% ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ FIR ہمارے مرضی کے بغیر، بالکل ہمارے مرضی کے مطابق FIR نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی میں مطمئن نہیں ہوں اس بات پہ، کیونکہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ابھی جو لڑکا جو ڈائریکٹ چاہ رہا ہے، عبدالحمید نام کا جو لڑکا ہے، وہ ابھی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے بانڈو گدار میں۔ وہ جو ساتھ جو بتیجا تھا بانجا تھا سر، اس کو پتہ ہے وہ ساتھ میں تھا، اس نے خود ہی دیکھا ہے، وہ ساتھ تھا۔ بعد میں بڑی مشکل سے ہم نے جس دن پہلے اس کو 6 تاریخ 8 بجے 7 بجے کا ٹائم 8 بجے کا ٹائم تھا، اس کو قتل کیا تھا افضل، اسی وقت سے لاش ادھر پڑی تھی۔ دوسرا دن ہم نے شام کو اٹھایا لاش، پھر بھی صحیح FIR انہوں نے نہیں کاٹا ہے، ابھی تک اس SHO کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ تو بڑی افسوس کی بات ہے، پاکستان میں کوئی انصاف ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس سے ہم اس بات پہ ہم حیران ہیں کہ ہمیں کوئی انصاف نہیں مل رہی ہے، ابھی تک نہ افضل کو ملا ہے 2012 سے لے کے 2019 تک، نہ ابھی ہمیں مل رہی ہے۔ ہم 3 بھائی ابھی رہ رہے ہیں الائی میں، ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ ہمارے اس کیس میں جو ویڈیو سکنڈل کیس میں 3 بھائی پہلے قتل ہوئے ہیں اور ایک بھائی ابھی قتل ہوا ہے، اور جو 3 بھائی ہم ہیں اور ہمارے خاندان ہے وہ بھی بالکل خطرے میں ہے۔ ابھی یہ لوگ بار دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، بار لوگ مجھے کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی ہم نہیں چھوڑتے ہیں۔ تفتیش کی کیا پوزیشن ہے؟ تفتیش کی یہ پوزیشن ہے، یہ سب کچھ ہمارے بانجے کے اوپر ڈالا ہے تفتیش، کہ افضل کو بھی اس نے قتل کیا ہے، لیکن آپ خود سوچ کرو کہ ایک خون کو اٹھ کے نہیں کھا سکتا ہے۔ وہ ہمارا بانجا تھا، وہ اس کے ساتھ سیفٹی کے لیے چلتا پھرتا تھا، اس کا بانجے کا حالات ہمیں پتہ ہے، اور نہ پولیس والوں کو پتہ ہے نہ اور کسی کو پتہ ہے، وہ ہمارے گھر کا بندہ ہے، وہ اٹھ کے افضل کو قتل زندگی میں نہیں کر سکتا۔ نہ یہ بات میں مانتا ہوں، اس میں بالکل جھوٹ ہے۔ یعنی آپ کے خاندان کو اس پہ کوئی بھی شک نہیں؟ نہیں، میرے بالکل اس کے اوپر کیس ڈالے، لیکن میں 1 گھنٹے کے اندر اس کے ساتھ رضامندی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں بانجے کے ساتھ، کیونکہ میرے شک نہیں ہے اس کے اوپر۔ اس نے بانجے نے خود دیکھا ہے، یہ 3 بندے، ایک نے عبدالحمید نے فائر کیا ہے اور 2 ساتھ اس کے کھڑے تھے، تو ابھی تک ان کا گرفتاری تک نہیں ہوئی۔ تو گرفتاری جس بندے کی ہے، جی آدمی کی ہے، وہ موسم خان، تو وہ اس میں شامل نہیں تھا؟ وہ اس کے ساتھ کھڑا تھا جس بندے نے فائر کی ہے جی، تو اس کے 109 میں تھا وہ۔ پھر اس کے بعد ابھی وہ منصر جیل بھیجا، نہ اس کے ساتھ کوئی صحیح تفتیش ہوئی ہے نہ اور کچھ ہوئی ہے۔ اسی وقت ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ ٹوٹل غفور کا سازش چل رہی ہے اس میں۔ ابھی تک غفور کو اتنا کوئی فرق نہیں پڑا ہے، اسی طرح بالکل تھانے میں کام کر رہا ہے۔ ٹھیک، ابھی آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ ابھی ہمارے یہی مطالبہ ہے، ہمارے کیس کا تفتیش برابر
ٹھیک ٹھاک صحیح ہونا چاہیے. یہ پشاور سے دوسری ٹیم مقرر ہونا چاہیے اور صحیح طریقے سے تفتیش ہونا چاہیے. اور روزانہ میں یہ تاریخوں کے لیے ابھی آ رہا ہوں اور میرا کوئی گنجائش نہیں ہے. بڑی مشکل سے میں الائی سے نکل کے ادھر آ رہا ہوں. ابھی اور ہمارے کوئی گنجائش ہے نہیں. ہمیں اگر آپ کی اب مالی کیا پوزیشن ہے آپ کے پاس وکیل وغیرہ کرنے کے لیے اور جو اخراجات ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے. نہ گاؤں میں کوئی کام ہے الائی میں. ایک ہی گھر میں ہم رہ رہے ہیں, نہ باہر ہم نکل سکتے ہیں. اور یہ حولدار صاحب کو پتہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ الائی سے ٹھاکور تک نکل رہے ہیں بڑی مشکل سے. کوئی کاروبار ہمارا نہیں ہے, نہ وکیل کا کوئی ہمارے اخراجات ہے, نہ اور کوئی ہمارے اس طرح اخراجات ہے. اس وقت ہے آپ کے اس کیس میں کوئی وکیل؟ اس وقت ہمارے یہ پہلے سے افضل کا رکھا ہوا تھا, یہ صبور خان یہ کام کر رہا ہے اس وقت. لیکن نہ ہمارا پرماننٹ کوئی وکیل ہے, نہ ہمارا اس طرح کوئی حالات ٹھیک ہے. ٹھیک. اور یہ ابھی آپ کے ساتھ تو کافی بڑی تعداد میں سیکیورٹی آئی ہوئی ہے. تو ایک بات تو آپ کہہ رہے ہیں کہ خطرہ تو آپ کو ضرور ہے. مسئلہ یہ کہ یہ واقعہ جہاں پہ ہوا ہے وہ معاشرہ جس طرح کا ہے وہ صرف آپ کے کیس میں نہیں, بہت ساری کیسوں میں اس طرح کے معاملات میں ایسے ہی وہاں پہ قتل و غارت ہوتی ہے. یہ ایک بدقسمتی ہے, ہم سب کو پتہ ہے. تو اب یہ اس کا مستقل حل کیا ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ الائی میں کیوں رہتے ہو؟ آپ نے کیوں یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ لوگ الائی میں رہو گے؟ ہم اپنے علاقے سے 2012 سے فرار ہو چکے ہیں. ابھی جو ہمارے ادھر جو زمینیں ہیں وہ ٹوٹل ان کے قبضے میں ہیں. ادھر ہم نہیں جا سکتے ہیں, نہ ہمارے کوئی رشتہ دار بیٹھنے کے لیے وہ چھوڑتے ہیں. زمینیں ہمارے بالکل ان کے قبضے میں ہیں, خلاف لوگوں کے قبضے میں. اس سے آگے الائی میں ہم رہ رہے ہیں. الائی میں کچھ تھوڑی زیادہ گزارت تھی ہمارے لیے, ہم رہ رہے تھے. ادھر خانگی کا نظام چل رہا ہے نا, تو اب بھی الائی سے بھی ہم مطمئن نہیں ہیں, بالکل نہیں ہے. جن گھروں میں ہم رہتے ہیں وہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے بالکل. ٹھیک. تو یہ آپ کا جو قبیلہ ہے کیا یہ اس میں کوئی آپ کا ساتھ بھی دے رہا ہے یا سب لوگ بالکل اس میں الگ سے ہیں, آپ کو کچھ مدد نہیں کر رہے؟ نہیں, اس طرح ہے کہ ہم اس میں 3 بھائی ہیں اور کم از کم 4-5 ہمارے چاچا ہے, اور اس طرح کوئی بندہ نہیں ہے. مطلب قبیلہ آپ کا جو صالح کا قبیلہ ہے؟ نہیں, ٹوٹل قبیلہ نہیں ہے. کوئی آپ کی مدد نہیں, ہمارے مدد والا اس طرح نہیں ہے. ٹھیک. اس معاملے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. تو جو مخالف قبیلہ ہے تو پورا قبیلے کے لوگوں سے آپ کو وہ ہے کہ صرف ایک فیملی سے؟ ان کا بھی ایک فیملی ہے, ایک فیملی, کم از کم 200-300 بندے ہیں. اچھا, ایک فیملی کے 200-300 بندے ہیں. باقی اس قبیلے کے باقی افراد جو ہیں وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے یا آپ کو ان سے کوئی خطرہ نہیں؟ نہیں, اور لوگوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں. ٹھیک. یہ اس وجہ سے میں نے پوچھا ہے کہ کچھ ایسا وہ بنایا جا رہا ہے کہ شاید قبائل کا آپس میں کوئی تنازع شروع ہو گیا. ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک. تو آہستہ آہستہ بڑھ سکتی ہے سر جی. اگر ایسا حالات ہوگا تو ہمارے قبیلہ والے بھی آگے سے ایکشن لیں گے, ظاہر بات ان کا بھی لینے کا. کیونکہ 2012 سے لے کے آج تک ہمارے 4 قتل ہوئے ہیں. مولانا جاوید نے اس ویڈیو دیکھ کے انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ مولانا جاوید نے دیا تھا کہ 5 لڑکیاں اور 2 لڑکے یہ واجب القتل ہے. تو آج تک ہمارے قبیلہ نے کوئی سوچ سمجھ کے صبر کیا ہے. ہم گئے ہیں عدالت تک, گئے ہیں سپریم کورٹ تک گئے ہیں, میڈیا سے ہم نے افسر نے چیخیں مارا ہے, لیکن کوئی صحیح طریقے سے اس کا بھی تحفظ نہیں ہوا ہے. ہم امن چاہتے ہیں, اگر ہمیں امن ملا تو ہم اسلحہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا آپ کے خیال میں جو آپ کے جو قبائلی ماحول ہے وہاں کا سارا, تو اس میں کیا ممکن حل ہو سکتا ہے اس وقت کہ یہ امن ہو جائے یا سب کچھ ہو جائے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اصل میں اس کا حل پہلے بہت آسانی سے نکل سکتا تھا, کیونکہ وہ جو 3 بندے نہیں مارے گئے تھے اس وقت ہم نے ان کو جرگہ بھیجا ہے, لیکن انہوں نے منع کیا ہے. اس طرح منع کیا ہے کہ
یعنی کہ لڑکیوں کے ویڈیو شائع ہو گیا ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ہمیں علاقے میں چلنا پھرنا بھی ہے. تو ابھی بھی وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، ہمارے پورے خاندان کو دھمکیاں. حالانکہ اس وقت ہمارے ساتھ سیکورٹی بھی ہے، سیکورٹی کے ساتھ ہی ہمیں اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہم پہ اٹیک کریں. اسی سیکورٹی ہونے کے باوجود بھی وہ ہمیں اٹیک کرے کیونکہ بار بار ان کی دھمکیاں آ رہی ہیں. اور افضل جو تھا وہ ایک قانون باز بندہ تھا، تو اس کو قتل کیا. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو قتل کیا. ابھی ہمارے لیے پیچھے سے کوئی پھنسانے والا. 5 لڑکیوں کو قتل کیے، پیڑیوں میں 4 تھی اور 1 لڑکی انہوں نے ویسے قتل کیا اسی وقت. اچھا جی جی ان کے ساتھ قتل کیے. شاہین جس لڑکی کا نام ہے وہ بیڈی میں نہیں تھی. ٹھیک. اس کو اس کے شاید سسٹر کے ساتھ کھڑی تھی، انہوں نے اس کو بھی فائرنگ کر کے قتل کیا ہے. وہ ویڈیو میں نہیں تھی. اچھا یہ کتنا وقفہ گزرا ہے یہ ویڈیو میں اور ان کو قتل کرنے میں کتنا ٹائم درمیان میں تھا؟ 2010 میں ویڈیو بنا تھا اور 2012 میں ان کو قتل کیا. 2 سال گزرے. 2 سال یہ 2 سال بیچ میں گزرے. جی. اور فوراً بعد آپ لوگوں نے علاقہ چھوڑ کے 2012 میں ہم نے علاقہ چھوڑ کے الائی آ گئے ہیں. اس کے بعد ہم الائی میں رہ رہے ہیں. اس کے بعد کم از کم 4-5 کمیشن ادھر گئی ہے ان لڑکیوں کے پیچھے کہ لڑکیاں آپ لوگوں نے قتل کی ہے. تو انہوں نے ان 4-5 لڑکیوں کی جگہ میں 5 اور قتل اور انہوں نے پیش کیا ہے. وہ تو اب ہوگی بات کہ جی. وہ قتل ہو گئی تھی. جی. اس کے بعد وہ لوگ بھی گرفتار ہو گئے ہیں. جی. انہوں نے مان بھی لیا ہے. جی جی. تو کتنے لوگ اس کیس میں گرفتار ہیں؟ اس میں 8 گرفتار ہوئے تھے اور ایک لڑکا اس دن 18 تاریخ کو ہائی کورٹ سے ضمانت ہوئی ہے اس کی. اور 7 بندے جیل میں ابھی اور 35 بندوں کے اوپر افضل نے اور درخواست لگائی تھی. اس کے اوپر ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. ٹھیک. اس وقت 7 بندے جیل میں اس وقت. ابھی تک جو 35 بندے جو جن بندوں نے تصدیق کی تھی کہ لڑکیاں زندہ ہے سلامت اپنے گھروں میں موجود ہے وہ ان لوگوں کے اوپر ابھی تک کوئی ایف آئی آر نہیں. اور جو 4 لڑکیاں اس میں جو 4 لڑکیاں جو انہوں نے 2 نمبر پیش کی تھی ان کے خلاف ابھی تک کچھ نہیں ہوئی. لوگ ابھی کہہ رہے ہیں جتنے یہ خاندان والے ہیں ان کو ہم ختم نہ کریں اس وقت تک ہم فیصلہ نہیں کرتے ہیں. وہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا. وہ لوگ کہہ رہے ہیں. تو اگر انہوں نے نہیں مانا تو جرگہ کچھ بھی اس میں نہیں کر سکتا. مین بات یہی ہے. اس میں ایک بات ہو سکتا ہے شاید اگر حکومت نے ہم سے بھی زور لگائے اور ان سے بھی زور لگائے تو کچھ ہو جائے گا. ورنہ قبیلہ علاقہ میں اس طرح ہے کہ فریق بنتے ہیں. ٹھیک. مطلب حکومت کی طرف سے کیا ہونا چاہیے؟ حکومت کی طرف سے کیا ہونا چاہیے؟ حکومت کی طرف سے یعنی کہ کچھ طریقے سے زور لگانا چاہیے. ان کو پکڑ کے اے سی ہوتے ہیں ڈی پی اوز ہوتے ہیں ان کے سامنے ان سے بیان حلفی لیا جائے. اس کے بعد علاقے کے بڑے لوگوں کو بٹھا کے پھر جرگے کا سسٹم سے کچھ حل ہو جائے گا. ورنہ مشکل. الائی میں اس طرح تھی اس وقت پہلے بھی اس طرح جس طرح لوگ آ کے ہمارے جیسے لوگ آ کے الائی میں رہ رہے ہیں اس طرح معاملدار لوگ ادھر ہمارے یقین کے مطابق خطرہ کم تھی اس وجہ سے ہم آ کے بیٹھے. ابھی الائی میں رہنے کی بھی ہمارے کوئی گنجائش نہیں. یعنی الائی اس طرح تھی کہ باہر سے آ کے رہنے والا ایک حد تک محفوظ تھی پہلے کر سکتا تھا کیونکہ کوئی بھی اگر نیا بندہ آ گیا تو وہ آگے دوسروں کو بتا دیتے ہیں کہ ایسا بندہ آ گیا ہے آپ کے پوچھ رہا ہے. تو اس طرح کوئی معلومات دے رہے ہیں اس وجہ سے سیف تھی. انسانی حقوق والوں سے بھی ہمارے یہ اپیل ہے اور ہیومن رائٹ والوں سے بھی ہمارے یہ اپیل ہے کہ کتنے حد تک یہ سیکورٹی ہمارے ساتھ چل سکتی ہے. یہ بھی سوچ کی بات ہے. آخر ہمارے کم از کم 40-45 بندے ہم ایک گھر میں اور ساتھ ہمارے خاندان والے بھی ہیں. آخر ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کھانے کی کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ہمارے پورا حکومت سے ہمارے اپیل ہے. ہمیں باہر امریکہ کی طرف یا دوسری کی طرف ہمیں کدھر لے کے جا سکتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے کیونکہ ہم پاکستان میں ہمیں صحیح تحفظ بالکل نہیں ہو سکتی ہے. یہ کنفرم بات ہے کیونکہ اخراجات کی بھی مسئلہ ہے. ہمارے کم از کم 2-3 وکیل کرنا پڑتے ہیں اور اس کے بعد گھر کا خرچے نکالنا پڑتا ہے اور تعلیم کی بھی مسئلہ ہے.
اور دوسری بات یہی ہے کہ ہم صرف الائی میں ایک ہی گھر کے اندر رہ رہے ہیں اسی وقت، ایک گھر کے اندر. ٹھیک ہے ہمارے ساتھ سیکورٹی، ہم جب اسلام آباد جائیں گے سیکورٹی بھی ہوں گے، آخر ان کے ساتھ بھی کچھ خرچہ لازمی ہوتا ہے، کیونکہ خرچے کے بغیر کوئی چل پھر نہیں سکتا. اپنے خرچے کے ساتھ ہم ابھی تک چل پھرتے ہیں، اور ہمارے حالات اس طرح کوئی صحیح مالی حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں. 2012 سے لے کے 2019 تک یہ کیسز ہم چلا رہے ہیں. اس طرح ہے کہ ہم گھر سے باہر نکل نہیں سکتے ہیں، کدھر جا کے مزدوری ہم نہیں کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی کدھر جا کے ہم نوکری نہیں کر سکتے ہیں. ایک کمرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں جتنے بندے ہیں ادھر. تو آخر یہ سوچ کی بات ہے پاکستان میں ہمیں تحفظ آخر کس طرح دی جائے گی. بیرونی ملک سے ملک تک ہمیں اگر ادھر سے بھیج دیا تو پھر ہم اپنے گھر کے اخراجات بھی پورا کریں گے اور ہمیں تحفظ بھی مل جائیں گے. پاکستان میں ہمارے کوئی امید نہیں ہے کہ ہمیں کوئی تحفظ مل جائے. 2012 سے لے کے 2019 تک ابھی تک ہمیں کوئی تحفظ نہیں ملا ہے. افضل نے ہر دروازہ کٹکھٹاتا رہا لیکن ابھی تک اس کو کوئی انصاف نہیں ملا ہے. 2019 میں اس کو قتل کیا گیا ہے. ادھر پاکستان میں ہمیں اس طرح اخراجات ہمارے بالکل پوری نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم مزدوری کے لیے کدھر نہیں جا سکتے ہیں. ہم ایک ہی گھر کے اندر ہے. 2012 سے لے کے ابھی تک میرا یہ دوسری دفعہ ہے میں یہ تاریخوں کے لیے آ رہا ہوں. اس سے پہلے ہم گھر کے اندر تھے. افضل ہمارا سسٹم گزارا چلا رہا تھا ایک حد تک، تو ابھی وہ بھی قتل ہوا ہے. 40-45 یتیم بچے ہیں، سب ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے چاچا ہے اور چاچا زاد بھائی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. ہمیں یہ انسانی حقوق والوں سے بھی ہمارا اپیل ہے، اور ہیومن رائٹ والوں سے بھی ہمارا اپیل ہے، اور عمران خان سے بھی ہمارا اپیل ہے کہ ہمیں صحیح باہر ملکوں پہ کوئی تحفظ ہمیں دیجیے.